بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیٹی رابعہ سے ابا جان بہت پیار کرتے تھے۔ یہ 1970 کی بات ہے کہ ایک روز ہم اسے لے کر خریداری کے لیے انارکلی بازار گئے تو سامنے سے پیپلز پارٹی کا جلوس آ گیا۔ جلوس میں ابا جان کو گالیاں دی جا رہی تھی۔ ہم یہ دیکھ کر فوراً واپس گھر آ گئے۔ دوپہر کو جب ابا جان کھانا کھانے گھر میں آئے تو ان کے بالکل برابر والی کرسی پر بیٹھ کر بیٹی رابعہ نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا اور پوچھا، نانا ابا مولانا مودودی آپ ہی ہیں نا؟ کہنے لگے، ہاں بیٹی میں ہی ہوں۔ اس پر رابعہ بولی، نانا ابا انارکلی میں تو مولانا مودودی کو گالیاں دی جا رہی تھی۔ نواسی کی یہ بات سن کر ابا جان گویا باغ باغ ہو گئے اور مسکرا کر پوچھنے لگے، اچھا آپ نے سنی تھی؟ اس پر میں نے ڈانٹ کر رابعہ کو چپ کرایا اور ابا جان سے کہا، آپ خوش تو ایسے ہو رہے ہیں جیسے گالیاں نہیں بلکہ آپ کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ میری یہ بات سن کر ابا جان ایک دم سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، بیٹی میں نے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ابھی صرف گالیاں ہی کھائی ہیں، پیغمبروں اور اللہ کے نیکوکار لوگوں نے تو پتھر بھی کھائے ہیں۔ یہ اللہ کی راہ کی گالیاں ہیں اور یہ انبیاء کی سنت ہیں، یہ ہر کسی کو کہاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ہمارے ہاں تشریف لائے۔ انہوں نے ابا جان کو ایک غیر ملکی ساخت کا قلم دیا اور کہا، یہ ایک تحفہ ہے جو ایک روسی باشندے نے آپ کو بھجوایا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ صاحب چند ماہ پیشتر تاشقند گئے تھے۔ وہاں ایک ممتاز مقامی باشندے نے علیحدگی میں انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر اس نے وہ قلم انہیں دیا اور فرمائش کی کہ پاکستان جا کر وہ اس قلم کو ابا جان تک پہنچا دیں۔ 1968 میں بھٹو صاحب نے طالب علموں کو کالجوں سے نکالا اور سڑکوں پر لا کر مظاہرے کروائے۔ اسی طرح مزدوروں کو فیکٹریوں سے نکال کر سڑکوں پر نعرے لگوائے۔ اس صورتحال پر ابا جان نے دل گرفتہ ہو کر کہا کہ ایک بار طالب علموں کو کلاسوں سے اٹھا کر سڑکوں پر لانا اور ان سے نعرے لگوا کر مظاہرے کروانا آسان ہے، کل جب آپ چاہیں گے کہ یہ بچے دوبارہ کلاسوں میں بیٹھ کر پڑھنے لگیں تو یہ ناممکن ہے۔ اس جن کو بوتل ہی میں رہنے دیں، یہ ایک بار بوتل سے باہر نکل آیا تو دوبارہ اسے بوتل میں بند کرنا ناممکنات میں سے ہوگا۔ اسی طرح مزدوروں کو ایک بار فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکال کر ان سے سڑکوں پر نعرے لگوانا اور مظاہرے کروانا آسان ہے، کل جب آپ چاہیں گے کہ یہی مزدور پھر کارخانوں میں جائیں اور کام کریں تو یہ ناممکن ہو جائے گا۔ ابا جان نے اپیل کی کہ خدارہ قوم کے مزاج میں ہلڑ بازی کو مت داخل کیجیے، اس سے تعلیم اور صنعت و حرفت کا جنازہ نکل جائے گا۔ لیکن اسی زمانے میں قوم کے مزاج میں ایسی ہلڑ بازی داخل ہوئی جو آج ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ ابا جان ایک ہمگیر شخصیت تھے۔ انہوں نے اس قدر سنجیدہ کام کیا جو دوسرے لوگوں کے نزدیک خشک اور بوجھل ہوتا، مگر وہ اپنی زندگی میں نہایت باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے۔ ان تمام حوالوں سے میرے آئیڈیل میرے ابا جان تھے۔